الحجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك صوت عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم برابر میرے بھائی کو اب دفن کر دو آج 40 دن گئے برابر آج 40 دن ہے برابر میرے بھائی کو اب دفن کر دو ریت زخموں سے پہلے چھڑا لو لاش سے کروں کو نکالو ریت زخموں سے پہلے چھڑا لو لاش سے کروں کو نکالو تیر پیوست ہے سارے بدن پہ تیر پیوست ہے سارے بدن پہ میرے بھائی کو اب دفن کر دو دھوپ سے کیا قیامت برستی لاش سائے کو ہے ترستی
دھوپ سے کیا خیامات برستی، لاش سائے کو ہے غیر درستی، شامیانہ کرو میری چادر، شامیانہ کرو میری چادر، میرے بھائی کو اب دفن کر دو، کھو کے مظلوم تشنا دہن کو، کھو کے مظلوم تشنا دہن کو، خالی ہاتھ اب چلی ہوں وطن کو، کھو کے مظلوم تشنا دہن کو، خالی ہاتھ اب چلی ہوں وطن کو، روئیں گے جا کے قبر نبی پر، روئیں گے جا کے قبر نبی پر، میرے بھائی کو اب دفن پیاس بھائی کی یاد آ رہی ہے، جان کو میرے تڑپا رہی ہے، پیاس بھائی کی یاد آ رہی ہے، جان کو میرے تڑپا رہی ہے، فاتحہ دوں گی شربت بنا کر، فاتحہ دوں گی شربت بنا کر، میرے بھائی کو اب دفن کر دو، علی اکبر کو بھی جلد گاڑو، علی اصغر کو بھی جلد گاڑو، علی اکبر کو بھی جلد گاڑو، علی اصغر کو بھی جلد گاڑو، بانٹو گنجے شہیداں بنا کر، بانٹو گنجے شہیداں بنا کر، میرے بھائی کو اب دفن کر دو، آہا بڑا ستم کیا امت نے یا رسول زمان، کیا حضور کے پیاروں کو ذبح تسندان، رہا سینہ پہ سر پاک اور زمین پہ بدان، لوٹے ہم ایسے کے بابا کو دے نہ دن کو تھی ہمیں راحت نہ چین راتوں کو، جکر دیا ترس سے ہمارے ہاتھوں کو، حسین بھائی کو ہم کربلا میں چھوڑائے، علی کے لال کو دشتے بلا میں چھوڑائے، یتیم فاطمہ کو نینوا میں چھوڑائے، تمہارے چاند کو خاکے
شفا میں چھوڑائے یہ باد قتل جب تفرقہ پڑا نا گڑا بدل گئے گڑا بدل گئے ہوئی حسین کے مرنے سے دب ہوئی حسین کے مرنے سے دب گئی یزید کی مجلس میں ننگ کئی مہینے رہی خیر نوغر زینب یہ سخت جانتے کہ جیتے اور شانوں پہ دکھتے ایسے تو خانہ یہ میرے یہ میرے بازو پہ رسی اے میرے بھائی حسین الوداع جاتی ہے زینب مدینہ الوداع اے میرے بھائی حسین الوداع جاتی ہے زینب مدینہ الوداع پھر ملے یا نہ ملے ہم تم کبھی پیش کرتی ہوں سلام یہ آخری اب میرا مشکل ہے جینا الوداع جاتی ہے زینب مدینہ الوداع اے میرے بھائی حسین الوداع جاتی ہے زینب مدینہ الوداع دل یہ کہتا ہے یہی مر جاؤں میں چھوڑ کر تم سب کو کیسے جاؤں میں پھٹ رہا ہے غم سے سینہ الوداع جاتی ہے زینب مدینہ الوداع اے میرے بھائی حسین الوداع جاتی ہے زینب مدینہ الوداع گھر میرا برباد کیسا ہو گیا قاسم و عباس و اکبر اس جگہ خاک زندہ میں سکینہ الوداع جاتی ہے زینب مدینہ الوداع اے میرے بھائی حسین الوداع جاتی ہے زینب مدینہ الوداع بین یہ سن کر کہا شاہ زمان لو بہن زینب چلو صوبے وطن بس کرو بی بی یہ رونا الوداع جاتی ہے زینب مدینہ الوداع اے میرے بھائی حسین الوداع جاتی ہے زینب مدینہ الوداع پوچھے گی ہر ایک سے صغرا میری مجھ کو بھی اکبر کو بھی اصغر کو بھی اس کو سینے سے لگانا الوداع جاتی ہے زینب مدینہ الوداع اے میرے بھائی حسین الوداع
جاتی ہے زینب مدینہ جب نظر زینب کی دریا پر پڑی دل کے اوپر ایک بجلی سی گری پیاسے بچوں کا تڑپنا الوداع جاتی ہے زینب مدینہ الوداع اے میرے بھائی حسینہ الوداع جاتی ہے زینب مدینہ الوداع نور زینب ہو کے بھائی سے جدا جا رہی ہے لے کے داغے کربلا جا رہی ہے لے کے داغے کربلا مومنوں سب مل کے کہنا الوداع جاتی ہے زینب مدینہ اے میرے بھائی حسینہ الوداع جاتی ہے زینب مدینہ الوداع کہتی تھی یہی زینب دکیا کہتی تھی یہی زینب دکیا میرے ویر نوا مجرا لو میرا کچھ بات کرو میں تم پہ فدا کچھ بات کرو میں تم پہ فدا میرے ویر نوا مجرا لو میرا میں کوک جلی ماں جائی ہوں ہمشیر تمہاری بھائی ہوں میں کوک جلی ماں جائی ہوں ہمشیر تمہاری بھائی ہوں زندان سے چھوڑ کر آئے ہوں زندان سے چھوڑ کر آئے ہوں میرے ویر نوا مجرا لو نکلی تھی وطن سے جب میں عقیل تم ساتھ تھے اور کنبا تھا سبھی نکلی تھی وطن سے جب میں عقیل کنبا تھا سب اور ساتھ سبھی اب کوئی نہیں تنہا ہوں چلے اب کوئی نہیں تنہا ہوں چلے میرے ویر نوا مجرا لو اکبر بھی نہیں عباس نہیں قاسم سا بھتیجا ساتھ نہیں اکبر بھی نہیں عباس نہیں قاسم سا بھتیجا ساتھ نہیں اب مجھے کو کسی کی آس نہیں اب مجھے کو کسی کی آس نہیں میرے ویر نوا مجرا زندہ میں گئی دربار گئی سر ننگے
بازار گئی، زندان گئی، دربار گئی، سرننگ سرے بازار گئی، بن تیرے ذلیل و خوار گئی، بن تیرے ذلیل و خوار گئی، میرے پیر نواب مجرا پوچھے گی اگر مجھ سے صغرا، ہے باپ بھی کس جا میرا، پوچھے گی اگر مجھ سے صغرا، ہے باپ بھی کس جا میرا، کیا اس سے کہوں بولو بھیا، کیا اس سے کہوں بولو بھیا، میرے پیر نوا مجرا لو میرا، کہتی تھی یہی زینب دکیا، کہتی نوا مجرا لو میرا۔ آل نبی رسن سے ہوئی جس گھڑی رہا، آل نبی رسل سے ہوئی جس گھڑی رہا، حداد آیا جانب بیمار کربلا، صدمے سے کانپنے لگے، مولا کے دست و پا، گردن سے توخ پاؤں سے کی بیڑیاں جدا، غربت پسر کی دیکھ کے مادر نے رو دیا، گردن جھکا کے عابد مضطر نے رو دیا، آل نبی عابد کو جب یزید سے بابا کا سر ملا، سر کیا ملا کہ مرہم زخم جگر ملا، مدت کے بعد باپ کے سر سے پسر ملا، ماہ سفر میں شام سے حاکم صفار ملا، دیکھا جو اہل بیت نے فرق جناب کو، تاروں نے آ کے گھیر لیا آفتاب، تاروں نے آ کے گھیر
لیا آفتاب کو، بیووں نے باری باری لیا گود میں وہ سر، زینب نے ہونٹ رکھ دیے بھائی کے ہونٹ پر، دریا بہا کے آنکھوں سے بولی وہ نوحاگر، بھیا پھری بنا آپ کے ہمشیر دار بدار، جس روز سے جدا ہوئی میں دم سے آپ کے، نیزوں سے پشت زخمی ہے دل غم سے کا، نیزوں سے پشت زخمی ہے دل غم سے آپ کے، بھیا ہماری تم کو خبر ہے کہ یا نہیں، بھیا ہمارے سر سے ردائیں اتر گئی، بھیا تمہاری بہنیں یا رسی سے بندھی، بھیا تمہاری بیٹی کو یا سہ لیا لگے خندہ، ہمارے حال کے اوپر شریر تھے، بھیا ہمیں رسی میں بارہ ہنسے، بھیا ہمیں رسی میں بارہ ہنسے تھے، بھیا تمہارے بعد بہن ننگے سر پھری، بھیا تمہیں خبر نہیں میں در بدر پھری، بانو تمہاری خاک بسر نوحاگر پھری، بے چادری کے ساتھ وہ چشمے تار پھری، بیٹی تمہاری منہ پہ تماچے بھی کھا چکی، بیٹی تمہاری منہ پہ تماچے بھی کھا چکی، نازک گلا رسن سے سکینہ بندھا، اللہ نازک گلا رسن سے سکینہ بندھا چکے، لحد پہ آئی ہے بے کاس تیری بہن بھیا، کرے گی بھائی جائے گی پھر وطن بھیا، زمین غم پہ دیکھا ہے تیرے لاش کو، میں بے ردا تھی تیری لاش بے کفن بھیا، ردائے چھین گئے گزرے ہیں شام کو سے، ہمارے بازو میں اندھے گئے رس بھیا، میں بے تمہارے وطن کو نہ جاؤں گی، بھیا یہی میں خبر پاؤں آنسو بہاؤں گی، لالوں سے آسمانوں زمین کو ہلاؤں گی، نظر حسین پیاسوں کو پالے پہ جو پوچھے گا تو روتی ہے کیوں شور و شین سے، کہہ دوں گی چھوٹ گئی ہوں میں بائے اماں، سناؤں تم کو میں جو کچھ جفا ہوئی پردیس میں، حسین سے زینب جدا ہوئی، چوتھے برس میں باپا بیٹی فدا ہوئی، اماں حسین مر گئے میں بے دل سے
زندگی سے زینب مسترکہ ہٹ گیا میں دیکھتی رہی سرے شابیر کا گیا فاتحہ الوداع اربعین کے سوگوار الوداع آخری مجلس ہے یا آخری مجلس ہے یارو الوداع اربعین کے سوگوار خاتمہ بالخیر کہ لمکا ہوا الوداع اے اکبر الوداع اے اکبارو الوداع اربعین کے اکبر و اصغر علی کی لو جوالو تیرے خارو الوداع اربعین کے خبر پر بیٹوں کی زینب نے کہا خبر پر بیٹوں کی زینب نے کہا باوت اللہ باوت جاتی ہے پیارو الوداع اربعین کے سوگوار خبر سے آواز دیتے ہیں حسین لو بیل زینب لو بیل زینب الوداع اربعین کے سوگوار خطے چھوٹ کے آئی ہے خطے چھوٹ کے آئی ہے صدمہ دل پر اٹھائی ہے قبر شاہ کی بلائی ہے زینب کچھ تیموں کھلائی ہے کچھ تیموں کھلائی ہے زینب کہتی ہے روکے لو خبر بھائی قتل ہو گیا سفر بھائی اسے دیکھو تو ایک نظر بھائی ٹکڑے صدموں سے ہے جگر بھائی ہو گیا ہے سفید سر بھائی جو گئی ہے میری کمر بھائی وعدہ پورا میں کر کے آئی ہوں پشت پہ تازیات لکھائے پشت پہ تازیات لکھائے دفنے شاہ ہدایے ویلا دفنے کیسا بحشر بپائے بی بی آقا کی پر تڑپتے ہیں بی بی آقا کی پر تڑپتے ہیں بالوں کا سر کھلائے ویلا بالوں کا سر کھلائے تل کو تل سے ملا کے بابا کے تل کو تل سے ملا کے بابا کے غسل عادت دیا ہے واویلا غسل عادت دیا ہے واویلا الوداع الوداع کا برخط پر الوداع الوداع کا برخط پر چوطرف گل بچائے
لا رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. بسم اللہ. تقبل منا انك انت ربنا صل على محمد. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على سيدنا الممجد النذير المؤيد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا بالقاسم محمد. صل على محمد وعلى محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وغاصب حقوقہم ومنکر فضائلہم اجمعین من لیلنا ھذا الی قیام یوم الدین آمین رب العالمین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المحکم وخطابہ الاحسن کلو شیء احصیناہ فی امام مبین. صلوات بر محمد وآل محمد. عزیزان محترم، ماتمداران مظلوم کربلا اور فرش عزا پر تشریف فرما عابدین ذوی الاحترام موالیان آل محمد، اس منبر کے وسیلے سے اربعین کے سلسلے کی الوداعی مجلس کے تبرک کے طور پر آپ حضرات کی اعلیٰ سماعتوں میں حاضری کا پہلی بار شرف حاصل ہوا. دعا ہے بتصدق معصومین کی کائنات میں جہاں جہاں بھی آل محمد کی فرش عزا بچتی ہے، ان تمام بستیوں کو، مکانوں کو، گھرانوں کو، زمانوں کو، خاندانوں کو اللہ سلامت رکھے اور ان پر اپنی رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرمائے انشاءاللہ. پہلی بار حاضری کا شرف، مگر آل محمد کی محبت کا اتنا خوبصورت اور پاکیزہ رشتہ ہے کہ کوئی بھی صورت ایسی نہیں ہے جو آشنا نہ لگتی ہو. جیسا لگتا ہے کہ سب ایک کنبہ اور ایک خاندان ہے. یقیناً آل محمد کی پاکیزہ محبت جب دلوں میں راسخ ہو جاتی ہے تو کردار بلند ہو جاتا ہے اور ہر چاہنے والا صورت آشنا ہو جاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ کربلا کے میدان میں چاہے وہ سیاہ فام جناب ابوذر کے غلام جون رہے ہوں یا حبیب ابن مظاہر جیسی شخصیت رہی ہو یا بنی ہاشم کا خانوادہ رہا ہو، نصرت آل محمد میں ان تمام افراد کے چہروں کی تابانی ایک جیسی نظر آ رہی تھی. ایک صلوات پڑھیں بر محمد والے محمد. دیکھیے بحمد اللہ اہل علم تشریف فرما ہے اور بڑا اچھا لگا اور خوشی ہوئی اور دعا نکلی دل سے کہ اتنی تعداد میں مومنین اس انداز میں یہاں فرش عزا مظلوم کربلا بچھا کے کربلا والوں کا غم مناتے ہیں. عزیزان محترم، میرا اپنا مزاج یہ رہا ہے کہ میں زیادہ تر ریسرچ پڑھتا ہوں، اس لیے کہ اگر مجلس عزا میں 1 گھنٹہ صرف کیا گیا
اور 1000 لوگوں نے شرکت فرمائی اور ہم کچھ نہ دے سکے، تو اس 1 گھنٹے کا نہیں بلکہ 1000 گھنٹے کا خون جو ہے کفران نعمت کی شکل میں ہماری گردن پہ ہے۔ اس لیے کہ یہ ممبر کی منزل آسان نہیں ہے، کچھ تقاضے اگر آپ پر ہمارے ہیں تو کچھ ذمہ داریاں ہماری آپ کے تئیں بھی ہیں۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ آل محمد کا کردار اتنا بلند ہے عزیزان محترم کہ جس زاویے اور جس نہج سے سوچے انسان، آل محمد بلندی کی حد کمال پہ نظر آتے ہیں۔ تمہیداً ایک بات عرض کر دوں کہ قرآن کریم میں اللہ نے امامت کے سلسلے میں ظاہراً بڑی مختصر مگر بڑی جامع آیت ارشاد فرمائی، کل شیء احصیناہ فی امام مبین، ہر شے کا انحصار امام مبین پر ہے۔ صلوات پڑھیں پر محمد والے محمد، کہ ہر شے کا انحصار امام مبین پر ہے۔ تو اللہ نے ابتدا میں یقیناً وہ پروردگار بیان و زبان کا خالق ہے، جس کی مرضی کی رمق پانے والا خالق نہج بلاغہ بن جائے، اس خالق کی منزل کیا ہوگی؟ کیا فرمایا اللہ نے؟ کل شیء احصیناہ فی امام مبین، ہر شے کا انحصار امام مبین پر ہے۔ تو بات واضح ہو گئی کہ جب سے شے ہے تب سے امام مبین ہے، اور جب تک شے رہے گی تب تک امام مبین رہے گا۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ آدم کو ہم نے شے سے خلق فرمایا، تو آدم بعد میں ہے، شے پہلے ہے۔ تو جب شے پہلے ہے تو امام کل شے پہلے ہے۔ ایک صلوات پڑھیں پر محمد والے محمد۔ تو ہر شے کا انحصار ہے۔ ابتداءً اپنے نوجوانوں اور بچوں کے لیے عرض کر دوں، بزرگ بہتر جانتے ہیں کہ پروردگار نے جب قرآن کریم میں اس آیہ کریمہ کو 12 امام کی عظمتوں کو آشکار کرنے کے لیے، ظاہر کرنے کے لیے، اجاگر کرنے کے لیے نازل فرمایا، اہتمام آپ دیکھیں، پورے وجود میں دل جو ہے یہ پورے جسم کا حاکم ہے کہ نہیں؟ اگر دل کا دھڑکنا بند ہو جائے تو وجود ساکت ہو جائے گا، ہے کہ نہیں؟ اعضائے رئیسہ، ڈاکٹر بھی تشریف فرما ہوں گے، اہل علم تشریف فرما ہیں کہ اعضائے رئیسہ وہ ہیں کہ جن کو اگر الگ کر دیا جائے یا ڈیمیج ہو جائیں تو وجود ساکت ہو جاتا ہے، رک جاتا ہے، ٹھہر جاتا ہے۔ مثلاً پیر کٹ جائے تو زندگی بچ سکتی ہے، ہاتھ کٹ جائے تو زندگی بچ سکتی ہے، کان جدا ہو جائے زندگی بچ سکتی ہے، آنکھ خراب ہو جائے زندگی بچ سکتی ہے، مگر اگر دل جو ہے ڈیمیج ہو جائے تو زندگی نہیں بچ سکتی، اگر دماغ ڈیمیج ہو جائے تو زندگی نہیں بچ سکتی۔ یعنی اعضائے رئیسہ اگر خراب ہو جائے تو وجود انسانی ساکت ہو جاتا ہے۔ دل کو اللہ نے اعضائے رئیسہ بنایا، اگر ٹھہر جائے تو وجود ساکت ہو جائے گا۔ تو اب غور فرمائے عزیزان محترم، سورہ یاسین کو قرآن کا دل کہا جاتا ہے۔ غور فرمائے کہ سورہ یاسین کو قرآن کا دل کہا جاتا ہے۔ میں دست ادب جوڑ کے عرض کروں گا، پروردگار عظمت امامت کے سلسلے کی اس آیت کو کسی اور سورے میں نازل فرما دیتا، قلب قرآن میں رکھنے کی ضرورت کیا تھی؟ تو عجب نہیں، اللہ آواز دے گا کہ قلب قرآن میں امامت کے اس تذکرے کو رکھنے کی وجہ یہ ہے کہ امامت قلب کائنات ہے، اگر امامت ایک لمحے کے لیے ٹھہر جائے تو وجود کائنات ساکت ہو جائے گا۔ ایک صلوات پڑھیں پر محمد والے محمد۔ اچھا، ایک معجزہ اور آپ غور فرما لیں صاحب، کیا کیا اللہ نے؟ سورہ یاسین کی تمام آیتیں موجود ہیں، کسی آیت میں رکھ دیتا۔ اہل جو قرآن کی تلاوت فرماتے ہیں، بڑی برکت اور فضیلت ہے قرآن کی تلاوت کی، آنکھوں کی بینائی، گھر میں برکت، فضل و کرم، جہاں تک تلاوت کی آواز جاتی ہے بلائیں دور ہوتی ہیں، فرشتگان رحمت دعا کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، گناہ معاف ہوتے ہیں،
شفا ملتی ہے. تو قرآن کے تلاوت کی بڑی برکتیں ہیں. تو کسی آیت میں رکھ دیتا پروردگار, لیکن اللہ نے کسی آیت میں نہیں رکھا. صاحب ایک صلوات پڑھ دے پر محمد وآل محمد. کسی آیت میں نہیں اللہ نے رکھا, کسی آیت میں رکھ دیتا. مگر جب 12 امام کے عظمتوں کا اعلان اللہ نے کیا تو سورہ یاسین کی 12ویں آیت میں رکھا. آپ غور فرمائیں, ایک صلوات پڑھے پر محمد وآل محمد. ذرا سے اس کو دیکھ لیں, ایک صلوات پڑھنے پر محمد وآل محمد. تو قرآن کریم میں سورہ یاسین کی 12ویں آیت میں فرمایا. اب آپ غور فرمائیں عزیزان محترم کی عظمت امامت اور اہمیت امامت کا اندازہ آپ کریں, اور یاد رکھیں اللہ نے قرآن اور اہل بیت کو ایک ساتھ خلق فرمایا. ایک ساتھ خلق فرمانے کا مطلب خلقت سے مراد نہیں ہے, اس کائنات میں بھیجنے سے مراد ہے. یعنی اللہ کیا فرماتا ہے, قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین. ہم نے کتاب نور نازل فرمایا اور کتاب نازل فرمائی. اب غور فرمائے کہ ہم کیا کرتے ہیں جب پڑھنا ہوتا ہے, روشنی کا انتظام پہلے کرتے ہیں, کتاب بعد میں لے کے آتے ہیں. اب غور فرمائے کہ روشنی کا انتظام پہلے کرتے ہیں, کتاب بعد میں لاتے ہیں. اچھا صاحب, کتاب پڑھنے کے لیے اللہ نے نور نازل فرمایا, تو ممکن ہے مسلمان یہ کہے کہ صاحب کسی بھی نور میں, کسی بھی روشنی میں کتاب پڑھی جا سکتی ہے. یاد رکھیے جیسے جیسے ٹیکنالوجی بڑھتی جائے گی, دنیا یہ کہتی ہے کہ صاحب ٹیکنالوجی, اور مذاہب میں باتیں آتی ہیں کہ صاحب ٹیکنالوجی سے ٹکراؤ ہوتا ہے, اور ٹیکنالوجی جب بڑھتی ہے تو مذہب دم توڑ دیتا ہے. مگر اسلام جیسے جیسے ٹیکنالوجی بڑھتی جائے گی ویسے ویسے اسلام کی عظمتیں اجاگر ہوتی جائیں گی. اس لیے کہ آل محمد سے بڑا ٹیکنالوجسٹ اس کائنات میں ہے ہی نہیں کوئی. ایک صلوات پڑھے پر محمد وآل محمد. اس لیے کہ آل محمد سے بڑا ٹیکنالوجسٹ نہیں ہے. ٹیکنالوجسٹ کیا کرتا ہے, سب مکان بناتا ہے. پہلے تو سب مکان بنا دیا جاتا تھا ایسے ہی, اب کیا ہوتا ہے پورے مکان کا نقشہ بنتا ہے, ڈائیگرام بنتا ہے, وائرنگ کا پورا ایک ڈائیگرام الگ ہوتا ہے, واٹر سپلائی کا ڈائیگرام الگ ہوتا ہے, اس کے علاوہ ڈرینیج کا ڈائیگرام الگ ہوتا ہے, اور ان سارے ڈائیگرام کو بنانے کے بعد بلڈنگ تیار ہو جاتی ہے. ذرا سی کہیں خرابی آئی تو پوری بلڈنگ کھودنے کی ضرورت نہیں ہے. جو ماہر انجینئر ہے جس نے ڈائیگرام بنایا ہے وہ اپنے ڈائیگرام کو دیکھ کے فوراً فالٹ کو پکڑ لیتا ہے اور وہیں سے ٹھیک کر دیتا ہے. تو جو بلڈنگ بناتا ہے وہ اس کے اسرار و رموز سے واقف ہوتا ہے. تو جب یہ کائنات بنائی گئی تو آل محمد کے سامنے بنی, آل محمد اس کے اسرار و رموز سے واقف ہیں. اب آل محمد جانتے ہیں کہ کتنی فریکوینسی سے چاند کو اشارہ کیا جائے تو 2 ٹکڑے ہو جائے گا, کتنے دباؤ سے زمین کو پریشر دیا جائے تو ریورس ہو کے سورج کو پلٹا دے گی. زہرا جانتی ہیں کہ کس انداز میں تسبیح پڑھی جائے تو ستارہ در پہ سجدہ کر لے گا. ایک صلوات پڑھے پر محمد والے محمد. بھائی جیسے جیسے ٹیکنالوجی کھلتی جائے گی, مولا کائنات کی ولادت پہ لوگوں کو بڑی وہ رہتی ہے کہ صاحب مادر مولا کائنات آئیں اور بطن مبارک کو مس کر دیا اور دیوار کعبہ کھل گئی. یہی تو ہے. آج چیلم ہے شہدائے کربلا کا, مصائب انشاءاللہ تعالیٰ اسی انداز میں ہونا چاہیے, مگر فضائل کے وسیلے سے. مولا بطن مادر میں ہے, بی بی گھر سے نکلی, خانہ کعبہ کے قریب آئیں, دیوار سے بطن مبارک کو مس کر دیا, دیوار کھل گئی, بی بی داخل ہو گئی, علی پیدا ہو گئے. آئیے صاحب دیکھیں ایک صلوات پڑھتے پر محمد والے محمد. کیسے ہو گیا صاحب؟ آئیے ٹیکنالوجی سے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. پہلے صاحب ہوتا یہ تھا کہ تالے جو ہے گھروں میں لگائے جاتے تھے. بہت سے ایماندار علاقے تھے جہاں تالے نہیں بھی لگتے تھے, مگر تالے جو ہے لگائے جاتے تھے. اس میں ہوتا کیا تھا صاحب
کہ تالا اتنا بڑا لگا کے چابی جیب میں ڈال لی گئی, بند کر دیا گیا. اب دھیرے دھیرے ٹیکنالوجی بڑھی. جب میں ایران گیا تعلیم کے سلسلے میں تو وہاں ایک چیز دیکھا, مولانا معراج صاحب قبلہ تشریف فرما ہے, وہ جو سینئر اور ہم سے علم میں بہت بلند ہے, جو ہے تائید فرمائیں گے کہ صاحب ہوتا کیا ہے, اب گھروں میں تالا نہیں لگتا, اب گھروں میں تالا نہیں لگتا, بلکہ مکانوں کے دروازوں میں ایک نورانی سسٹم فٹ کر دیا جاتا ہے. اس نورانی سسٹم کو اس قدر حساس کر دیا جاتا ہے کہ مکان کے مالک کے تھمب امپریشن کو وہ پہچانتا ہے. اب تالا لگانے کی ضرورت نہیں, مکان کا مالک دروازہ بند کر کے چلا گیا, لاکھ دوسرا ہے دروازہ نہیں کھلے گا. جیسے مکان کا مالک آیا اور اس سینسر کو اس نے ٹچ کیا, مکان نے مکین کو پہچان لیا اور دروازہ کھل گیا. اب صاحب خانہ کعبہ کو اللہ نے بنایا, اہل بیت سے بڑا نور کون ہے؟ تو اللہ نے جب آل محمد کی عظمتوں کا کرشمہ دکھانا چاہا تو خانہ کعبہ کی نورانیت کی حس کو اتنا بیدار کر دیا کہ دیواریں اپنے مکین کو پہچاننے لگیں. اب جیسے ہی بطن مادر میں علی آئے, بطن مادر بی بی نے مس کیا دیوار سے, مکین نے مالک کو پہچان لیا, دروازہ کھل گیا. ایک صلوات پڑھے بر محمد والے محمد. تو ٹیکنالوجی پہ چلے آئیے صاحب. کیا کہتے ہیں صاحب, علی کی تلوار 70 نسلوں میں چھپے ہوئے مومن کو کیسے پہچان لیتی ہے, کیسے پہچان لیتی ہے؟ واقعی قدرت جب ترقی کے تماچے مارتی ہے تو عقلیں ہوش میں آ جاتی ہیں. کیسے صاحب کر لیا؟ میں اکثر مجلسوں کے سلسلے میں بھی جانا ہوتا ہے. میرے ایک دوست ہیں مولانا, ان کے پاس فارم ہاؤس ہے اور ہیچری بھی ہے, انڈے سے وہ مرغی کے بچے بھی نکالتے ہیں. تو صاحب میں نے ان کے ایک دن قیام تھا میرا, میں نے یہ دیکھا کہ جب بچے نکل آتے ہیں تو آپ غور فرما لیں مومنین جہاں جہاں تشریف فرما ہے کہ اگر اتفاق ہوا ہوگا تو آپ نے دیکھا یہ ہوگا کہ اگر مرغی کے ان چوزوں کو خرید لیا جائے, ہمارے یہاں یو پی میں اگر خرید لیا جائے تو معراج بھائی گارنٹی یہ ہے کہ اگر 10 چوزے خریدیں گے تو 10 کے 10 مرغے ہی نکلیں گے, مرغی ایک کو نہیں نکلے گی. سب نر نکلیں گے, مادہ ایک کو نہیں نکلے گی. کرتے کیا ہے صاحب, وہ مادہ الگ کر کے وہ انڈوں کے لیے محفوظ کر لیتے ہیں اور نر چوزوں کو بیچ دیتے ہیں. اس کی پہچان کیا ہے؟ ایک نورانی آلہ ہے, وہ بیٹری سمیت ان کلائی پہ باندھ لیتے ہیں اور بچوں کو جیسے ہی وہ انڈے سے نکلتے ہیں ہاتھوں میں اٹھاتے ہیں, اور ہاتھوں میں اٹھانے کے بعد اس نورانی آلے سے ایک جھٹکا لگتا ہے. اگر مادہ ہے تو وہ سمجھ میں آ جاتا ہے, اس کو ادھر کھانے میں ڈال دیتے ہیں, نر ہے تو نر کے کھانے میں ڈال دیتے ہیں. یعنی نورانی آلے سے مرغی کے نوزائیدہ چوزے کی صنف کو پہچان لیتے ہیں. تو آج کی ترقی میں اگر مادی نورانی آلے سے مرغی کے چوزے کی صنف کو پہچان لے تو جسے اللہ نے نور حقیقی دیا ہے, اگر اس کی تلوار کی نوک 70 قلب میں چھپے مومن کو پہچان لے. ایک صلوات پڑھ دے پر محمد والے محمد. تو حیرت کی بات کیا ہے عزیزان محترم, ہے کہ تو ٹیکنالوجی جیسے جیسے بڑھتی چلی جائے گی ویسے ویسے عقل جو ہے سمجھ میں آتی جائے گی. صاحب ہوتا کیا ہے, کہتے کیا ہے صاحب, مولا نے پڑھا ناد علی مظہر الپیغمبر نے پڑھا, اور مولا جو ہیں مدینے سے خیبر میں پہنچ گئے, وہاں نبی نے پڑھا اور یہاں علی نے سن لیا. نہ وہاں نبی کی آواز جب آئی مدینے میں تو علی کے علاوہ کسی نے نہیں سنا. سنا کس نے؟ علی نے سنا. اور جب علی دروازے پہ گئے تو بی بی پہلے سے ہی ذوالفقار لیے دروازے کے پیچھے کھڑی ہیں. صلوات پڑھ دے پر محمد علیہ. تو بی بی پہلے سے ہی ذوالفقار لیے کھڑی ہے تیار. یعنی شہزادی نے بھی سن لیا کہ بابا نے ناد علی پڑھ کے علی کو طلب فرمایا ہے. تو اب سب وہاں نبی نے پڑھا اور یہاں علی نے سن لیا, باقی کسی نے نہیں سنا. تو اس میں اب صاحب یہ کہتے ہیں کہ صاحب یہ تو سمجھ میں نہیں آتا, سمجھ میں آئے گا بھی نہیں عزیزان محترم, اس لیے کہ پڑھنے کے سلسلے میں ماہر تعلیمیات نے یہ کہا ہے. مدرسوں میں کیا ہوتا ہے صاحب, جب پڑھایا جاتا ہے تو بچے جھوم جھوم کے پڑھتے رہتے ہیں
اور آپ دیکھیں انگریزی اسکولوں میں جب پڑھایا جاتا ہے اور اگر بچے ہلتے ہیں تو ٹیچر ان کو ڈانٹتے ہیں کہ ٹھہر کے پڑھو تاکہ عبارت دماغ میں ثبت ہو جائے. یعنی اگر ہلتے ہوئے کوئی چیز پڑھی جائے تو عقل میں نہیں آتی, تو قرآن کا مفہوم سمجھ میں نہیں آتا مسلمان کو. سب کیسے آ گئے وہاں پر, اب آپ غور فرما لیں. انشاءاللہ میں تمہید کی منزل میں ہوں, پھر کچھ باتیں انشاءاللہ عرض کر کے پھر مصائب کی طرف آ جاؤں گا. ایک صلوات اور پڑھ دے پر محمد والے. اب صاحب پیغمبر نے مدینے خیبر میں نعت علی پڑھی, یہاں مولا کائنات کے کانوں نے ریسیو کر لیا. کیسے ریسیو کر لیا؟ کوئی نئی بات نہیں ہے عزیزان محترم, چونکہ یہاں پر یہ چنئی کا مجمع ہے اور یہ ٹیکنالوجی اور علم و ادب کا مرکز سمجھا جاتا ہے, اس لیے کہ ساؤتھ کے علاقے یہ سب پڑھے لکھے ہوتے ہیں, وہ ساری خواصتیں جو ہیں وہ جہاں علم نہیں ہے وہیں ہوتی ہیں. تو خدا کا شکر ہے سب سمجھنے والے افراد بیٹھے ہوئے ہیں. ہوتا کیا ہے صاحب, ایک زمانے میں اسپیکٹرم کی نیلامی شروع ہوئی ہندوستان میں. اسپیکٹرم ہے کیا؟ برقی ترنگیں ہیں جو فضا میں پھیلی ہوئی ہیں, انہی کو ٹاوروں کے ذریعے سے کیچ کر لیا جاتا ہے اور انہی برقی ترنگوں پر انسان کی آواز کو ٹاور کے ذریعے برقی ترنگوں میں کنورٹ کر کے انہی پہ سوار کر دیا جاتا ہے. ایک موبائل آپ کے ہاتھ میں ہوتا ہے جس کا مائک آپ کی آواز کو لے کر کے اس آواز کو برقی ترنگوں میں ٹرانسفر کرتا ہے. برقی ترنگیں ٹاور سے ٹکراتی ہیں, پھر اسپیکٹرم پر سوار ہو کر کے دوسرے ٹاور تک جاتی ہیں. دوسرا ٹاور اس کو ریسیو کر کے آپ کے موبائل فون تک دیتا ہے. وہ موبائل فون اسی برقی ترنگ کو پھر آواز میں کنورٹ کر کے اسپیکر آپ کے کان تک پہنچا دیتا ہے. یہی فنکشن تو موبائل کا ہے, آپ دیکھ لیں موٹے طور پہ یہی فنکشن ہے کہ برقی ترنگیں اس کائنات میں اللہ نے ان تمام نعمتوں کو جس دن خلق فرمایا, ان تمام ضرورتوں کو اس کائنات میں پھیلا دیا اس نے. جیسے جیسے عقل و شعور بیدار ہوتا جائے گا ویسے ویسے انسان ترقی کرتا چلا جائے گا. اب یہ الگ بات ہے کہ امام اور عوام کی فرق یہ ہے کہ عوام صدیوں کا سفر طے کر کے کچھ سمجھتی ہے, امام چشمے زدن میں سمجھ لیتا ہے. ایک صلوات پردے پر محمد والے محمد. اب جناب والا کیا ہوا کہ پیغمبر نے نعت علی پڑھی. اچھا ہوتا کیا ہے صاحب, موبائل سے آپ بات کرتے ہیں تو دوسرا کوئی نہیں سنتا, وہی سنتا ہے جس کا موبائل آپ سے کنیکٹ ہوتا ہے. ایسا نہیں کہ آپ کی آواز دوسری جگہ چلی جائے, ہے کہ نہیں؟ خرابی ہو ایک الگ بات ہے, مگر وہی سنتا ہے جو کنیکٹ ہوتا ہے. تو نبی نے پڑھی, نہ عبداللہ ابن عباس نے سنا, نہ دیگر صحابہ نے سنا, صرف علی نے سنا مدینے میں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ علی کی سماعت نبی کی سماعت سے کنیکٹ تھی, ہے کہ نہیں؟ جیسے ہی نبی نے پڑھا علی تک پہنچی, سسٹم وہی ہوا جو آج ہو رہا ہے. جیسے نبی نے نعت علی کا ورد فرمایا, برقی ترنگوں نے احترام سے نبی کے نعت علی کے ورد کو اپنے دوش پر لیا, احترام سے دست ادب جوڑ کے مدینے میں علی کے کانوں تک پہنچا دیا. علی نے ریسیو کیا, گھر پہنچے بی بی نے بھی ریسیو کیا, اور اس کے بعد علی مدینے سے خیبر میں پہنچ گئے صاحب. اب عزیزان محترم غور فرمائیں, چشم زدن میں پیغمبر نے وہاں پڑھا, چشم زدن میں علی نے یہاں لیا. اس سلسلے کو سمجھنے میں عوام کو 1400 سال لگ گئے. تو فرق یہی ہے عزیزان محترم کہ عوام سسٹم کی محتاج ہے اور سسٹم امام کا محتاج ہے. ایک صلوات پڑھے پر محمد والے محمد. مثلا مسلمان کیا کہتا ہے کہ ہم نبی کی تعریف نہیں کرتے, غدیر میں ہم کیا کرتے ہیں, فضائل مولا کائنات بیان کرتے ہیں. غدیر میں مطلب مولا کائنات کا فضائل نہیں بیان کرتے. بالکل آرام سے میں بات عرض کر رہا ہوں, خطابت کا زور نہیں یہاں پہ. ہم غدیر میں علی کی ولایت کا اعلان کرتے ہیں, مگر علی کی ولایت کے اعلان سے عزیزان محترم ظاہر سی بات ہے کہ شاعر بھی کیا کہتا ہے کہ نبی کا علی کا ذکر کرے, ذکر مصطفیٰ نہ کرے, میری زباں سے یہ ممکن کبھی خدا نہ کرے, اور ہم اس میں تیل نہیں خون صرف کرتے ہیں, ہوا ہمارے چراغوں کا سامنا نہ کرے. تو ظاہر ہے کہ ہم نبی کا علی کا تذکرہ کریں اور نبی کا تذکرہ نہ کریں. جب علی کا تذکرہ ہوگا تو نبی کی فضیلت خود بخود آشکار ہوگی. صلوات پڑھیں پر محمد.
ہوا کیا صاحب؟ غدیر میں کیا کرتے ہیں ہم؟ کہتے ہیں صاحب مولا کائنات کی ولایت کا اعلان ہوا. ولایت کے اعلان پہ ٹھہر جائیے. ولایت کا اعلان نہیں ہوا, عظمت رسالت کا اعلان پہلے ہوا. آپ غور فرما لیں, یہاں پر کتنا مجمع ہوگا؟ بحمداللہ 1000-1500 کا مجمع ہوگا. باہر تک اگر لے لیا جائے تو 1000-1500 کا مجمع ہوگا میکسیمم. اگر مائک بند کر دیں تو شاید اس کونے تک میری آواز نہیں جائے گی, ہے کہ نہیں؟ میدان غدیر میں 1,20,000 کا مجمع ہے. آپ غور فرمائیں, 1,20,000 کا مجمع معنی رکھتا ہے. 1,20,000 کا مجمع معنی رکھتا ہے. اگر مائک بند کر دیں تو میری آواز وہاں تک نہیں پہنچ سکتی. 1,20,000 کے انسانوں کا سمندر میدان غدیر میں پھیلا ہوا ہے. ایک نبی اپنی نحیف آواز میں من کنتوں کی صدا بلند کرتا ہے. کسی ایک نے بھی بعد اعلان ولایت یہ نہیں کہا کہ ہم نے نبی کی آواز نہیں سنی. زبان رسالت سے 1,20,000 کے کانوں تک من کنتوں کی صدا کا پہنچنا اس بات کی علامت ہے کہ محمد اسے کہتے ہیں جو کائنات کے ساؤنڈ سسٹم پر حکومت کرتا ہوا نظر آتا ہے. صلوات پڑھیں بر محمد والے محمد. آج دنیا کیا کہتی ہے؟ کہتی ہے کہ صاحب امام کو ہم عربی آواز میں پکاریں, اردو آواز میں پکاریں. یاد رکھیے امام ہوتا ہے ہر آواز میں. تمل میں آپ پکاریں, تیلگو میں پکاریں, کنڑ میں پکاریں, ہندی میں پکاریں, اڑیا میں پکاریں, پالی میں پکاریں, انگریزی میں پکاریں, کسی زبان میں پکاریں, امام وہ ہے. اور اس کی علامت آپ دیکھیں. اچھا کہتے کیا جب امام ظاہر ہوں گے اور عربی میں پکاریں گے کعبے کے پاس سے تو ہم کیسے عربی کو سمجھ لیں گے؟ اب آپ سمجھ لیجئے پیغمبر نے مسئلہ ہی حل کر دیا. 1,20,000 کا مجمع ہے اور 1,20,000 میں ہندوستان کے افراد بھی موجود ہیں. اس زمانے میں, اس لیے کہ اس زمانے میں نبی کے زمانے میں راجستھان میں تاریخ مسلمانان ہند کتاب آپ اٹھا کے پڑھیں. علامہ جابر صاحب جوراسی نے رسالہ اصلاح میں اس کو پوری تفصیل سے لکھا ہے کہ جب پیغمبر نے اعلان نبوت کیا تو ہندوستان میں 2 افراد مسلمان نبی کی زندگی میں ہوئے. ایک راجستھان میں خواجہ رتن سادھو اور باندہ میں ایک سادھو جو تپسیا کر رہا تھا. یہ دونوں مسلمان ہوئے اور یہ دونوں نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور نبی نے انہیں طول عمر کی دعا دی. جب یہ پیغمبر کی خدمت میں حاضر ہوئے خواجہ رتن سادھو, یہ ہندو تھے, راجستھان کے باڑمیر کے جنگل میں تپسیا کر رہے تھے. جب انہوں نے چاند 2 ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھا تو انہوں نے کہا کہ صاحب ہماری کتابوں میں لکھا ہے کہ جب چاند 2 ٹکڑے ہوگا تو اس کا مطلب ہے کہ پشچم میں کوئی اللہ کا نمائندہ, کوئی ایشور کا دوت آ گیا ہے اور ہمیں اس کے پاس جانا چاہیے. تو یہ زیارت کے لیے نکلے, پیغمبر کی خدمت میں پہنچے. اس وقت نبی کھجوریں تناول فرما رہے تھے. پیغمبر نے خواجہ رتن کو دیکھا, سلام کیا, انہوں نے, نبی نے جواب دیا اور اٹھا کے 7 کھجوریں خواجہ رتن کو دیں اور پھر خواجہ رتن کو 7 بار طول عمر کی دعا دی. 50 سال کی عمر میں نبی کے پاس گئے تھے. نبی کی وفات کے بعد 700 سال تک خواجہ رتن زندہ رہے اور تاریخ میں بہت مشہور سیاح جو گزرا ہے, جب وہ راجستھان سے گزرا تو اس نے دیکھا کہ ایک پیڑ کے نیچے ایک گٹھری رکھی ہوئی ہے جس کو لوگ عقیدت سے چوم رہے ہیں. جب آگے بڑھا تو دیکھا کہ ایک بوڑھا انسان ہے. جب دیکھا تو پوچھا یہ کون ہے؟ کہا یہ خواجہ رتن سادھو ہے. کہا یہ کون ہے؟ کہا انہوں نے نبی کی زیارت فرمائی اور نبی نے 7 بار طول عمر کی دعا دی ہے, ان کا آخری وقت ہے, یہ وصیت فرما رہے ہیں اور ان کی عمر 750 سال ہے. تو نبی اگر اپنے دست مبارک سے مس کر کے خواجہ رتن کو 7 کھجوریں دے دے تو عمر 700 سال ہو جائے. جو پردے میں سراپا وارث محمد موجود ہے, اگر ہزاروں سال کی عمر ہو تو حیرت کی بات کیا. صلوات پڑھیں پر محمد والے محمد. اور محمد وآل محمد. اور یہاں پر پڑھے لکھے افراد تشریف فرمائے. مائک سے جہاں جہاں تک میری آواز جا رہی ہے ایک ایک لفظ منبر پر پڑھنے کا میں ذمہ دار ہوں. یہاں پر بھی ذمہ دار ہوں, یہاں سے جانے کے بعد جب تک زندہ ہوں تب تک ذمہ دار ہوں. ایک ایک لفظ کا میں ذمہ دار ہوں. جب چاہیں گے آپ مجھ سے سوال کریں گے, انشاءاللہ میں حوالہ پیش کروں گا.
मैं अयोध्या फैजाबाद में रहता हूं। अयोध्या के तट पर बैठ करके संवत 1630 में गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की, रामचरितमानस लिखी। गोस्वामी तुलसीदास ने बादशाह अकबर के जमाने में संवत 1630 में रामचरितमानस लिखी। रामचरितमानस लिखने से पहले 17 रुबाइयां तुलसीदास ने अहले बैत की शान में लिखी हैं, मौजूद है। एक सलवात पढ़े और मोहम्मद वाले मोहम्मद। 17 रुबाइयां तुलसीदास ने पहले अहले बैत के शान में लिखी। वो रुबाइयां विनय पत्रिका में मौजूद हैं, मेरे पास मौजूद हैं। अल्लामा सैयद अली साहब किबला गोपालपुरी ने हादियाने बरहक के नाम से किताब लिखी है, कुछ रुबाइयां उसमें भी मौजूद हैं और ऐसे लिखी हैं जैसे तुलसीदास अजमत आले मोहम्मद को अपनी नजरों से देख रहे हैं। 17 रुबाइयां लिखी हैं, 5 पंजतन के शान में लिखी और 12 रुबाइयां अहले बैत के शान में लिखी और आखिरी रुबाई में और बाकायदा नाम के साथ लिखी है। और आखिरी रुबाई में उन्होंने महदी लहक लहक अवतारा करके उन्होंने ये लिखा है कि जब ये पूरा संसार पापों से भर जाएगा तब देश के पश्चिम की तरफ पत्थर के मकान के पास घोड़े पर सवार बहामद का खानदान का एक पवित्र शख्स आएगा जो दुनिया को पापों से मुक्त करके पुण्य की स्थापना करेगा और धर्म की स्थापना करके शासन करेगा। एक सलवात पढ़े पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। इसके अलावा अज़ीज़ान मोहतरम और आगे जाइए, आप बिल्कुल लिखते चले जाइए, आप इसको रिकॉर्ड में जब आप कहिएगा इंशाल्लाह मैं व्हाट्सएप और फेसबुक के जरिए से जैसा कहिएगा मैं भेज दूंगा इसका हवाला पूरा आपको। गुरु नानक ने, कोई सिख भाई अगर यहां बैठे हो तो मेरी बात की तायीद करेंगे। अभी दिल्ली में कॉन्फ्रेंस थी, मैं मौजूद था, सिख लोग मौजूद थे और वहां पे एक सिख भी आए थे बोलने के लिए। उन्होंने तस्दीक फरमाई और उन रुबाइयों उन चौपाइयों को पढ़ा। उन्होंने 37 अशार गुरु नानक ने आले मोहम्मद की शान में लिखे हैं जो गुरु ग्रंथ साहब की इब्तदा में पढ़े जाते हैं। यानी गुरुद्वारे में सबसे पहले आले मोहम्मद की मदहसराई होती है, तब गुरुवानी की शुरुआत होती है। सलवात पढ़े पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। सबसे पहले वो क्या पढ़ते हैं? मीन मोहम्मद मानतूनी मन किताबा 4 अहमद हैदर फातिमा सच्चारी दरबार। सलवात पढ़े पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। 37 अशार गुरु नानक ने लिखे हैं और वो आज के जमाने में गुरु ग्रंथ साहब में गुरु गोविंद सिंह जी ने भी रखा है और वो बाकायदा सिखों के यहाँ पढ़ा जाता है। और उसके बाद वो क्या पढ़ते हैं? अव्वल अल्लाह नूर उपाया खालिक ते सब बंदे। दूसरा यहां से पढ़ते हैं कि सबसे पहले अल्लाह का नूर है और उसी खालिक के सब बंदे हैं और उसी को सबने पैदा किया है। कौन बड़े किन मंदे, कौन बड़े हैं और कौन छोटे हैं। तो आप याद रखिए कि आले मोहम्मद की अजमतों पर इजादेदारी सिर्फ हमारी नहीं है बल्कि पूरी कायनात पर फजलो करम करने के लिए आले मोहम्मद आए हैं। तो आले मोहम्मद की अजमतों को पहचानने की जरूरत है, देखने की जरूरत है अज़ीज़ान मोहतरम। और आप गौर फरमाएं कि दूसरों की किताबों को देखिए, इसलिए कि तारीफ अगर हम करें तो हम तो पैदा ही हुए हैं जिनके ठोकरों की बदौलत हम जिंदा हैं। तो अगर हम उनका कसीदा पढ़ें तो हैरत की बात क्या है। मैं LLB कर रहा था, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में वकालत करता हूं बाकायदा। आपको हैरत होगी कि अमामा रख करके वकालत करता हूं, मगर कोई पेशा गलत नहीं होता अज़ीज़ान मोहतरम, गलत हम बना देते हैं। मुझे आज तक 16 साल की मेरी वकालत होगी, लायर फोरम का मैं जिला प्रेसिडेंट हूं, मगर मुझे कोई परेशानी अपनी मौलवियत में भी नहीं आई और अपनी वकालत में भी नहीं आई। 16 साल हो गया मुझे प्रैक्टिस करते हुए, तो कोई जहमत नहीं है। ला कर रहा था, डेमोक्रेसी और सॉवरेंटी पढ़ाई जा रही थी। मेरे प्रोफेसर थे, जब उन्होंने डेमोक्रेसी पढ़ाई तो उन्होंने मार्क हिट्टी का एक जुमला कोट किया पढ़ाते पढ़ाते। कहने लगे इस पूरी कायनात में आदम से लेकर के या मनु जी से लेकर के और अंतिम समय तक डेमोक्रेसी कभी आ ही नहीं सकती और डेमोक्रेसी नहीं आती। पढ़े लिखे अफराद बैठे हैं, 1 लाख वोट है, पता यह चला कि 28 हजार वोट पाकर के 2 लोग हार गए और बाकी वोट पाकर के एक निकल गया।
تو جو جیت گیا ہے اس کے مقابلے میں چننے والوں سے زیادہ نہیں چننے والوں کا ووٹ ہے یہ ہے کہ نہیں؟ تو بہومت کہاں ہے؟ 2/3 میجارٹی مخالفت کر رہی ہے، 1/3 میجارٹی ووٹ دے کے سلیکٹ کر رہی ہے۔ اگر 30,000 ووٹوں پہ الیکشن ہو رہا ہے، ایک کو 9,000 ملا، دوسرے کو 9,000 ملا، تیسرے کو 12,000 ملا، تو 12,000 والا جیت گیا، یعنی 12,000 نے چنا وہ جیت گیا، 18,000 نے نہیں چنا وہ ہار گیا۔ اب غور فرمائیں، یہ ہے ڈیموکریسی کا کھیل۔ تو کہاں ڈیموکریسی ہے صاحب؟ کہاں بہومت کی سرکار ہوتی ہے؟ تو وہ پڑھاتے پڑھاتے کہنے لگے کہ اس نے کوٹ کیا اپنے اس میں کہ اس پوری کائنات میں ڈیموکریسی صرف اور صرف ایک بار آئی۔ تو میں نے کہا کب آئی صاحب؟ تو انہوں نے وہ ورژن پڑھایا کہ صرف اور صرف ایک بار آئی، اور وہ بھی عرب کے خلیفہ علی ابن ابی طالب کے زمانے میں، صرف 4.5 برس کے لیے آئی، صرف 4.5 سال کے لیے ڈیموکریسی آئی۔ اس کے بعد نہ اس کے پہلے کبھی ڈیموکریسی رہی، نہ اس کے بعد کبھی ڈیموکریسی رہی۔ مہاتما گاندھی نے اسی مدراس میں، اسی چنئی میں تقریر کر رہے تھے، سن 1900 کچھ کی بات ہے، 28 کی یا 32 کی بات ہے، لکھا ہے انہوں نے اپنی آٹو بایوگرافی میں کہ میں تقریر کر رہا تھا، میں نے دیکھا کہ ایک عورت ایک ہاتھ کا کپڑا اپنے بدن پہ لپیٹے ہوئے لگ بھگ ننگی سی مجمع میں کھڑی ہے۔ کہنے کہ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور میں نے طے کیا کہ جب تک مکمل لباس میرے ملک کی ہر عوام کے بدن پر نہیں ہوگا تب تک میں 1 گز کی لنگوٹی پہنوں گا۔ پوری زندگی مہاتما گاندھی نے 1 گز کی لنگوٹی پہنی، مگر مہاتما گاندھی جب واپس ہوئے تو پھر بدل گیا ان کا وچار۔ پھر وہ لکھتے کیا ہیں؟ کہہ لے کہ میں سمجھ رہا تھا کہ ڈیموکریسی کے صحیح مول اور صحیح ارتھوں کو اور صحیح میننگ کو ہم نے سمجھا ہے، مگر جب میں نے علی ابن ابی طالب کی جیونی پڑھی تو میں نے دیکھا کہ حکومت کے اصول میں علی فرماتے ہیں کہ جب تک حکومت کی آخری غریب سے غریب فرد بھی بھر پیٹ کھانا نہ کھانے لگے تب تک علی بھر پیٹ کھانا نہیں کھائے گا۔ صلوات پڑھے پر محمد والے محمد۔ تو یہ ہے عزیزان محترم آل محمد کی عظمتیں کہ جب دوسرے تعریف کریں۔ ڈاکٹر برکلے کیا لکھتا ہے کتاب میں صاحب؟ لکھتے لکھتے شیعہ ہو گیا۔ کیسے ہو گیا؟ ڈاکٹر برکلے امریکن ریسرچ اسکالر، ریسرچ کر رہا تھا۔ ڈاکٹر صاحب تشریف فرما ہے، تائید کریں گے بات کی۔ نہج البلاغہ میں مولا کے خطبہ ہے، جان قربان ہو جائیں خالق نہج البلاغہ کی عظمتوں پر ایک صلوات پڑھتے پر محمد والے محمد۔ خالق نہج البلاغہ کی عظمتوں پر جان قربان ہو جائے عزیزان محترم۔ کیا فرماتے ہیں مولا؟ نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں کہ انسان اپنے وجود پر کیا غرور کرے کہ ہڈیوں سے سنتا ہے، چربی سے دیکھتا ہے اور لوتھڑے سے بولتا ہے۔ اب غور فرمائیں، مولا فرماتے ہیں انسان کیا غرور کرے کہ ہڈی سے سنتا ہے، چربی سے دیکھتا ہے، لوتھڑے سے بولتا ہے۔ تو لوتھڑا تو سمجھ میں آ گیا کہ صاحب زبان لوتھڑا ہے گوشت کا، مگر ہڈی سے سنتا ہے اور چربی سے دیکھتا ہے۔ تب تک ریسرچ نہیں ہوئی تھی۔ جب ریسرچ ہوئی تو برکلے نے یہ کہا کہ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ علی نے یہ کیسے کہہ دیا، اتنی بڑی شخصیت کیسے کہہ دیا۔ ایک زمانے میں ملیریا بہت پھیلتا تھا صاحب، اس زمانے میں کلوروکوئن دی جاتی تھی، اور اسی کے اس میں ڈاکٹر صاحب کاماکوئن دی جاتی تھی جاپان میں۔ جاپان میں جب کاماکوئن دی جانے لگی تو لوگ اندھے ہونے لگے، ملیریا ٹھیک ہو جاتا تھا، اندھے ہو جاتے تھے۔ تو جب اس پہ ریسرچ کی گئی تو پتہ یہ چلا کہ کاماکوئن جو ہے وہ آنکھوں کو نقصان پہنچا رہی ہے، انسان اندھا ہو جاتا ہے۔ جب کچھ لوگ اس میں سے مرے اور ڈاکٹرز نے اس پہ ریسرچ کیا تو پتہ یہ چلا کہ بظاہر آنکھوں میں آپ غور فرما لیں کہ کہیں چربی کا کوئی شائبہ نہیں ہے، کوئی چربی کا شائبہ نہیں ہے۔ مولا فرماتے ہیں چربی سے دیکھتا ہے۔ جب کاماکوئن کے ریئیکشن پر جاپانیوں نے ریسرچ کی تو پوری رپورٹ انہوں نے لکھی کہ کاماکوئن کا ریئیکشن یہ ہے کہ ہماری آنکھوں کے پردے جو ہیں وہ عکس کو الٹا پلٹا کرتے ہوئے آخر میں پیچھے جڑی ہوئی نسوں تک پہنچاتے ہیں، اور وہ نسیں دماغ تک خبر پہنچاتی ہیں۔ ان کے پیچھے، سب سے پیچھے آنکھوں کے ایک موٹا چربی کا پردہ ہوتا ہے۔ جانوروں کی آنکھوں کو دیکھ لیجئے گا، ایک سفید موٹا پردہ ہوتا ہے۔ کاماکوئن کا ریئیکشن یہ ہے کہ وہ چربی کا پردہ پگھل جاتا ہے۔ اب اس کے پگھلنے کے بعد
अक्स पार हो जाता है, इंसान की आंखें दुरुस्त हो तब भी वो अंधा हो जाता है। बरकले ने जब ये पढ़ा तो कहता है जाने कुर्बान उस अली इब्ने अबी तालिब पर कि किस हिकमत के तहत अली ने 1400 साल पहले कह दिया था कि इंसान चर्बी से देखता है। सलवात पढ़े पर मोहम्मद वाले मोहम्मद अब साहब हड्डी से सुनता है तो कान में हड्डी कहाँ है? अब आज के जमाने जब कानों पे रिसर्च शुरू हुई तो कानों में हमारे चने के बराबर की 3 हड्डियां होती हैं। मौला से पूछा गया था, इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम और इमाम हसन अलैहिस्सलातु वस्सलाम से भी रवायत है। आने वाले ने पूछा कि मौला ये बताइए, ये इमामत का इन्हिसार है अज़ीज़ान मोहतरम। क्या पूछा कि मौला ये बताइए कि अल्लाह ने बहुत से जिस्म में हिस्से जो रखे जिनकी ज़रूरत नहीं है। तो अब पूछा उसने, मौला ये बताइए पैरों में नाखून की क्या ज़रूरत है? मौला ने फरमाया अगर चलने वाला अगर नाखून नहीं होगा तो ज़मीन पर उसकी पकड़ नहीं बनेगी और वो गिर जाएगा। फिर उसके बाद उसने पूछा मौला ये बताइए हाथों में नाखून की क्या ज़रूरत? मौला ने कहा उससे भी पकड़ मजबूत होती है। फिर पूछा 5 उंगलियों की क्या ज़रूरत? मौला ने फरमाया कि ये 5 उंगलियां ताकत को बांट करके चीज़ को अपने कंट्रोल और कब्जे में कर लेती हैं। पूछते पूछते सब यहां तक पहुंचा कि मौला ये बताइए सर पे बाल की क्या ज़रूरत? इमाम ने फरमाया ताकि तमाज़त आफताब से दिमाग बचा रहे। कहा मौला ये जो हमारे माथे के ऊपर जो लकीरें बनी हुई वो क्या हैं? मौला ने फरमाया ताकि पेशानी से आने वाला पसीना दोनों तरफ निकल जाए, आंखों पर ना आए। कहा मौला ये बताइए अबरुओं की भौं की क्या ज़रूरत? मौला ने कहा ये हमारा फोकस मेंटेन करती हैं। पलकों की क्या ज़रूरत? आंखों की हिफाजत करती हैं। अब उसके बाद उसने सवाल किया मौला आंखों में आंसू की क्या ज़रूरत? इमाम ने फरमाया रतूबत को जिस्म से निकालने का काम करते हैं, आंखों में नमी पैदा करने का काम करते हैं। फिर उसके बाद कहा मौला ये बताइए इन कान की कुर्रियों की क्या ज़रूरत? इमाम ने फरमाया आवाज़ की तरंगों को ये कैच करके हमारे कान तक पहुंचाती हैं, अगर ये ना हो तो आवाज़ सपाट निकल जाएगी, इंसान को हाथ लगा के सुनना पड़ेगा। अब फिर सवाल किया उसने मौला इस नाक के सुराख को नीचे रहने की क्या ज़रूरत? इमाम ने फरमाया ताकि रतूबत नाक से निकल जाए। मौला नाक में जो रतूबत है वो नमकीन क्यों होती है? इमाम ने फरमाया नमक में नमी होती है ताकि नाक के अंदर नमी बाकी रहे और आसानी से सांसों का आना जाना चलता रहे। अब उसने सवाल किया मौला कान में जो मैल होती है उसकी क्या ज़रूरत? मौला ने कहा कसाफत है जो निकल जाती है। मौला उसका जायका कड़वा क्यों होता है? इमाम ने फरमाया इसलिए होता है कि अगर मीठा या नमकीन हो तो उससे कीड़े रग़बत हासिल करके कान में चले जाएंगे। अब गौर फरमाएं, ये अहले बैत जवाब दे सकते हैं ज़ाने मोहतरम। एक साथ तो फरमाते हैं कि साहब उसमें ये कड़वा इसलिए होता है ताकि कीड़े रागिब ना हो सकें। तो जिस्म के एक एक हिस्से पे वो सवाल करता रहा, एक एक हिस्से पे इमाम जवाब देते रहे। तो सब अब कान पे मौला फरमाते हैं कि हड्डी से सुनता है। जब आप आवाज पैदा करते हैं तो कानों की ये आवाज की तरंगें ये हमारे कानों की कुर्रियां कैच कर लेती हैं। कैच करने के बाद ये कान में देती हैं। कान में अगर डायरेक्ट आवाज हो तो कभी कभी आपने देखा होगा डीजे बजता है, लाउड स्पीकर बजता है, हाई डिसिबल की आवाज होती है। पता चला इतनी तेज आवाज हो जाए तो इंसान का पर्दा फट जाएगा। जैसे झटके से बचाने के लिए गाड़ियों में शाकर लगाया जाता है, वैसे कान को महफूज रखने की अल्लाह ने 3 चने की बराबर की हड्डियों को शाकर के तौर पर रखा है। जब आवाज कान में जाती है तो आवाज एक चने की हड्डी के बराबर हड्डी से टकराती है, वो हड्डी दूसरी हड्डी से टकराती है, दूसरी हड्डी तीसरी हड्डी से टकराती है, तीसरी हड्डी पर्दे से टकराती है, पर्दे के पीछे रकीक मादा होता है जिसमें फैली हुई नसें दिमाग में होती हैं। अब ये आवाज जब पर्दे तक पहुंचती है और पर्दे से होकर दिमाग तक जाती है तो दिमाग फैसला करता है चश्मे ज़दन में कि आने वाली आवाज क्या है। अब ये सारा अमल इतनी तेजी से चश्मे ज़दन में होता है और इसी तेजी को कुदरत परवरदिगार कहते हैं। एक सलवात पढ़े वर मोहम्मद वाले मोहम्मद।
اب ڈاکٹر کہتے ہیں کہ اگر اس میں سے ایک بھی ہڈی خراب ہو جائے تو پردے کی مرمت کراتے رہیے، انسان سن نہیں سکتا ہے۔ تو برکلے نے جب یہ دونوں چیزوں کو پڑھا اس نے تو کہا میری جان قربان علی کے قدموں پر، ایسا لگتا ہے کہ یا کائنات علی نے خود بنائی ہے یا کائنات علی کے سامنے بنائی گئی ہے۔ ایک صلوات پڑھے پر محمد والے محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اب آئیے صاحب، یہ تو ہمارے پہلے امام کا مسئلہ ہے، آئیے اور آگے بڑھتے ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام ایسے نہیں اللہ نے انحصار کر دیا ان کی ذات پہ ہر شے کا۔ امام کی بارگاہ میں خط لکھا کسی نے، اور ابھی کچھ دن پہلے کی بات ہے، میرے لائبریری میں وہ نسخہ موجود ہے، محفوظ ہے۔ سن 2013 میں دینک جاگرن ہمارے یہاں نکلتا ہے اتر بھارت میں، جس میں دینک جاگرن نے امام کی بارگاہ میں اپنا ضمیمہ نکالا تھا، اور انہوں نے لکھا تھا کہ وشو کے مہان دھرم گرو اور ویگیانک امام جعفر صادق کو دینک جاگرن کا سلام۔ صلوات پڑھیں پر محمد والے محمد۔ دینک جاگرن کا سلام۔ پھر انہوں نے نیچے لکھا تھا کہ امام جعفر صادق جو مسلمانوں کے دھرم گرو اور مہان ویگیانک ہیں، انہوں نے 1350 سال پہلے لیزر ٹیکنیک دے کر کے اس کائنات کو اتنا بڑا اپکار کیا ہے کہ پوری دنیا ہمیشہ امام جعفر صادق کی ریڑھی رہے گی۔ یہ دینک جاگرن نے لکھا، میرے پاس موجود ہے۔ کیا اپکار کیا امام نے؟ لیزر ٹیکنیک اور لیزر سائنس کے جنک امام کو مانا جاتا ہے۔ دینک جاگرن لکھ رہا ہے۔ کہنے لگے صاحب امام سے پوچھا گیا، لوگ بیٹھے ہوئے تھے، ایک چراغ بڑی مدھم لو میں جل رہا تھا، تو صحابی نے کہا مولا یہ چراغ جل رہا ہے، یہ تو بڑا دھیما ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ عوام کی بات جو ہوتی ہے وہ فضولیات میں ہوتی ہے، مگر امام کی بات کا ہر نقطہ اپنے وجود میں علوم و حکمت کا سمندر سمیٹے ہوتا ہے۔ امام نے کہا اس روشنی کو کمزور نہ سمجھو۔ تو صحابی نے کہا مولا کیسے؟ مولا نے فرمایا کہ اگر اس نور کو ایک نہج میں طاقت دے کر کے چلایا جائے تو اتنی طاقت پیدا ہوگی کہ یہ فولاد کی چادر کو کاٹ دے گی۔ تو اب آپ دیکھیں لیزر ٹیکنیک میں کیا ہے، لائٹ کو ایک نہج پہ چلایا جاتا ہے اور اس سے کٹر کا کام بھی لیا جاتا ہے۔ پھر اب صحابی کیا کہتا ہے، مولا اتنی طاقت؟ تو امام نے فرمایا اور اگر اسی روشنی کو ہلکا کر کے چلایا جائے تو آنکھ کی پتلیوں سے کثافت کو صاف کر دے گا اور پتلیوں کو خبر بھی نہ ہوگی۔ جب جدید سائنس وجود میں آئی، بشریت نے ہوش سنبھالا، عوام نے عزت پائی، تو اس کے بعد حشر یہ ہوا کہ اسی روشنی سے فولاد کی چادریں بھی کاٹی گئیں، موتیا بند کا آپریشن بھی کیا گیا۔ ایک صلوات پڑھے پر محمد والے محمد۔ یہی امام سے سوال کیا کسی نے، سورج پہ گفتگو ہو رہی تھی، سورج کے بارے میں بات چل رہی تھی، امام سے سوال کیا صحابی نے، مولا یہ سورج دن میں تو بڑی توانائی دیتا ہے، کیا رات میں بھی اس سے استفادہ ہو سکتا ہے؟ تو مولا نے فرمایا کہ کوئی شے ایسی نہیں جسے اللہ نے عبث پیدا کیا ہو۔ تمہیں نہیں پتا ہے کہ اسی سورج کی روشنی سے چاند بھی چمکتا ہے، مگر استفادہ ظاہری کی بات اگر یہ ہے، اگر سورج کی شعاؤں کو بشریت قید کرنے کی صلاحیت پیدا کر لے تو مستقبل میں اس سے راتوں کو روشن کیا جا سکتا ہے۔ امام نے تب کہا تھا، عوام اب پہنچی، آج سورج کی شعاؤں کو مقید کر کے سولر سسٹم کے ذریعے سے، پینل کے ذریعے سے کائنات کو روشن کیا جا رہا ہے۔ اسی امام کی بارگاہ میں ایران سے خط لکھا کسی نے، مولا یہ بتائیے شیشے کی سجدگاہ پہ سجدہ کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے؟ بچوں کے لیے عرض کر دوں، کھانے پینے والی چیزوں پہ سجدہ نہیں ہو سکتا۔ تو مولا سے پوچھا گیا شیشے کی سجدگاہ پہ سجدہ ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا؟ عرب میں اس زمانے میں شیشہ گری نہیں ہوتی تھی، اس لیے کہ عرب کے حالات یہ تھے کہ امام کے زمانے میں، عرب میں اس زمانے میں بیلجیم اور چائنا میں شیشے بنتے تھے، عرب میں شیشے کا کوئی فارمولہ نہیں تھا۔
مگر امام وہ جو کل شے کا انحصار جس کی ذات پہ ہے. سوال لکھا اس نے, شیشے کی سجدگاہ پہ سجدہ کر سکتے ہیں. اب اگر ہمارے جیسا مولوی ہوتا تو لکھ دیتا نہیں کر سکتے ہیں یا کر سکتے ہیں. عوام جو ہوتی ہے وہ صلاحیت بھر جواب دیتی ہے, امام جو ہوتا ہے وہ اسباب و علل کے ساتھ جواب دیتا ہے. امام نے خط میں تفصیل لکھی. کیا لکھا کہ چونکہ شیشہ ریت اور سوڈے سے بنایا جاتا ہے, لہذا اس پر, یہ دونوں زمین سے نکلتے ہیں, اس پر سجدہ ہو سکتا ہے. پھر لکھا کہ اس میں چمک پیدا کرنے کے لیے اور ٹرانسپیرنسی پیدا کرنے کے لیے نمک ملایا جاتا ہے. نمک کھانے والی شے ہے, کھانے والی شے پہ سجدہ نہیں ہوتا ہے, لہذا شیشے کی سجدگاہ پہ سجدہ نہیں ہو سکتا. ایک صلوات پڑھیں پر محمد والے اور فرمائے عزیزان محترم. تو یہ ہے امام کی عظمت عزیزان محترم. اب آخری منزل میں آئیے عرض کر دوں کہ امام کہتے کس کو ہیں, امام کی عظمت اور فضیلت کیا ہے. ہمارے اور آپ کے نوے امام, امام محمد تقی علیہ السلام, امام تقی علیہ السلام اس زمانے میں خلیفہ وقت کے مہمان تھے. دربار میں چور پکڑ کے لایا گیا. جب چور لایا گیا تو صاحب اب یہ کہا گیا کہ صاحب اس کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں. اچھا چور بھی بڑا عقل مند ٹھہرا, کہنے لگا خلیفہ سن لیجئے, ہاتھ کاٹیے تو مگر قرآن سے جواز دیجئے کہ کہاں سے ہاتھ کاٹا جا سکتا ہے. تو صاحب دو عالم بیٹھے ہوئے تھے اس زمانے میں, زرقان اور ابو داؤد. زرقان سے پوچھا کیوں بھائی آپ کیا کہتے ہیں؟ تو اس مولانا نے, جو درباری مولانا تھے, انہوں نے کہا کہ حضور قرآن میں وضو کی آیت ہے کہ یہاں سے ہاتھ کاٹا, یہاں تک وضو کی آیت ہے کہ اپنے ہاتھ کو کوہنیوں تک دھو لو, تو کوہنی سے ہاتھ ہوتا ہے کاٹ دیجئے. جیسے ہی انہوں نے کوہنی کے ہاتھ کاٹنے کے لیے کہا, فوراً چور نے تیمم والی آیت پڑھ دی کہ صاحب تیمم قرآن کہتا ہے کہ تیمم میں اپنے ہاتھ کی ہتھیلیوں کو جو ہے تیمم کرو, تو ہاتھ کا اطلاق ہتھیلی پہ ہوتا ہے. اب صاحب مولانا پھنس گئے چور کے چکر میں, مسئلہ درپیش ہو گیا. اب معاملہ یہ ہے کہ صاحب یہاں سے کاٹا جائے کہ یہاں سے کاٹا جائے. مولانا کہہ رہے یہاں سے کاٹا جائے, چور کہہ رہا ہے صاحب تیمم کی آیت ہے کہ ہاتھ یہاں سے ہوتا ہے. اب پریشان ہو گئے صاحب. جب پریشان ہوئے تو دربار میں ایک پنکھا چل رہا تھا. عزیزان محترم, کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے ظاہری چیزوں کو دیکھ کر کے اندازہ نہیں لگانا چاہیے کس کی کیا نسبت امام سے ہے, کس کی کیا مصلحت امام سے ہے, کس کی کیا معرفت اہل بیت سے ہے. پنکھا جھلنے والے نے کہا کہ کہیے تو میں پتہ لگاؤں. خلیفہ پھنسا ہوا تھا, پریشان تھا, کہا پتہ لگاؤ. گیا دوڑا ہوا امام کے پاس, امام کو لے کر کے آیا دربار میں. امام نے آتے ہی آزائے سجدہ والی آیت پڑھ دیا. اب صاحب مولانا نے یہاں سے ہاتھ کی پڑھی, چور نے ہتھیلی کی پڑھی, امام نے آزائے سجدہ پڑھ دیا کہ آزائے سجدہ 7 ہیں, گھٹنا, انگوٹھا, ہتھیلی اور پیشانی, اور ان کو قطع نہیں کیا جا سکتا. ایک صلوات پڑھ دے پر محمد والے محمد. بس میں بالکل اپنی جلدی اپنی منزل کی طرف. قطع نہیں کیا جا سکتا. اب عزیزان محترم قطع نہیں کیا جا سکتا. اب پریشان ہو گیا خلیفہ. تو اس نے کہا یا ابن رسول اللہ آپ فیصلہ فرمائیے. امام نے کہا آئیے میں بتاتا ہوں. امام نے کہا اس کی انگلیوں کو قطع کر دیا جائے, ہتھیلی بھی بچ جائے گی, آزائے تیمم بھی بچ جائے گا, آزائے سجدہ بھی بچ جائے گا, اور آزائے وضو بھی بچ جائے گا. چور نے کہا وہی انگلی کاٹے جس نے چوری کبھی نہ کی ہو, اب کیا ہو. تو امام نے کیا کیا, خنجر اٹھایا, انگلی کو کاٹ دیا. کاٹنے کے بعد وہ کیا کہتا ہے, میری جان قربان آل محمد پر اس دن کے لیے زندہ نہ رہوں کہ جب اس کائنات میں آل محمد کی سرداری نہ ہو. جیسے ہی امام نے یہ سنا فوراً بلایا, اس کو بلا کے انگلیوں کو جوڑا, رومال لپیٹا, اور اس کے بعد رومال کو ہٹایا, انگلیاں ٹھیک ہو گئیں. بس ربط مسائب عزیزان محترم, انگلیاں ٹھیک ہو گئیں. خلیفہ کہتا یہ ہے کہ آپ نے انگلیوں کو سزا کے طور پہ کاٹ بھی دیا اور بعد میں جوڑ بھی دیا. امام نے فرمایا جو کاٹ دیا وہ عدل کا تقاضا ہے, جو جوڑ دیا وہ فضل کا تقاضا ہے. عزاداران مظلوم کربلا, اللہ نے قرآن اور اہل بیت کو ایک دوسرے سے منسلک کر کے اس کائنات میں بھیجا ہے. اگر زبان آل محمد نہ ہو تو قرآن کی زبان گنگ ہے اپنے پیغام کو پہنچانے کے لیے.
قرآن کے متن کو آپ سمجھ نہیں سکتے ہیں. قرآن دعوے کی منزل ہے، اہل بیت دلیل کی منزل ہے. قرآن دعویٰ کرتا ہے، اہل بیت دلیل پیش کرتے ہیں. قرآن نے کہا کچھ لوگ رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں، اہل بیت نے رکوع میں زکوٰۃ دے کے بتایا کہ ہم ہیں جو دلیل پیش کرتے ہیں. قرآن نے کہا شہید راہ خدا زندہ ہے، حسین نے نیزے پہ قرآن پڑھ کے بتایا کہ شہید راہ خدا زندہ ہے. عزاداران مظلوم کربلا امام کے چہلم کی تاریخ ہے. ہم نے اور آپ نے پوری دنیا میں اہل بیت کا چہلم منایا جا رہا ہے. ابھی آپ نے آل محمد کی بارگاہ میں فضائل و مصائب کا نذرانہ پیش کیا، مولا قبول فرمائے. مجلس عزا منعقد ہوئی، پوری کائنات میں امام کا چہلم ہو رہا ہے اور محبان آل محمد شان سے چہلم کرتے ہیں. مگر عزاداران مظلوم کربلا کیا اہل بیت کا چہلم، کیا حسین کا چہلم، کیا کربلا والوں کا چہلم اس انداز میں ہوا جس انداز میں ہونا چاہیے تھا؟ معمولی بادشاہ شہنشاہ، معمولی اہمیت رکھنے والے افراد اگر مر جاتے ہیں تو کیا اہتمام ہوتا ہے. مگر اللہ اکبر، ہائے فاطمہ کا لال جس کا پورا کنبہ کربلا کی سرزمین پر بے گور و کفن پڑا ہے اور جس کے اہل بیت قید خانہ شام میں مقید ہیں. عزاداران مظلوم کربلا زینب اولیاء مقام کی منزلت بڑی بلند ہے. امام رضا کی شہادت کی تاریخ گزری ہے. روایت کے فقرے ہیں کہ آپ کی بہن نے جناب معصوم قم نے جب سوگ کے آثار دیکھے اور معلوم کیا تو پتا چلا بھائی کی شہادت ہو گئی. برداشت نہ کر پائیں، چند دنوں کے بعد انتقال کر گئیں. ہائے زینب کو سلام کرے کہ زینب کا کلیجہ کتنا مضبوط ہے کہ جس نے علی اکبر کے کلیجے کی برچھی دیکھی، علی اصغر کے گلے کا تیر دیکھا، قاسم کے لاش کے ٹکڑے دیکھے، عباس کے بازوؤں کو دیکھا اور اپنے ماجائے کو شمر کے خنجر سے شہید ہوتے ہوئے دیکھا. وہی زینب اسیروں کا قافلہ لے کر کے چلی. کربلا کی سرزمین پر حسین اور خانوادہ رسالت کی لاشوں کو بے گور و کفن پڑا دیکھا. عزاداران مظلوم کربلا کتنی بلند شخصیتیں ہیں. بس عزاداران مظلوم کربلا ایک واقعہ عرض کر دوں کہ امیر تیمور کی تاریخ پڑھ رہا تھا. جب اس نے شام کو فتح کیا، آل محمد کا چاہنے والا تھا. جب فتح کر لیا تو فتح کرنے کے بعد حکم صادر کیا کہ شام کے بادشاہ کے گھرانے کی ساری عورتوں کو نکالا جائے، اونٹ پہ بٹھالا جائے اور پورے شہر میں چکر لگایا جائے. جب یہ سنا تو شرفا پریشان ہو گئے، آفت مچ گئی. دوڑ کے لوگ تیمور کی بارگاہ میں آئے. یہ بادشاہ وقت تو انہیں فتح ضرور کر لیا ہے مگر یہ ہماری شہزادی ہے، ان کو اس طرح سے ذلیل نہ کر. تیمور تڑپ گیا کہ اس کائنات میں رسول کی شہزادی سے بڑی کوئی شہزادی ہے، رسول کی بیٹیوں سے بڑی کوئی بیٹی ہے، علی کی شہزادیوں سے بڑی کوئی شہزادی ہے. یہ وہی بازار ہے جہاں اہل بیت کو اسیر کر کے رسن بستہ اونٹوں پر پھرایا گیا، دربار میں لایا گیا. عزاداران مظلوم کربلا ایسی مظلومی ہے کہ حسین نے نوک نیزہ پہ جو قرآن کی تلاوت کی ہے، روایت کے فقرے ہیں کہ جب دربار کی آئینہ بندی ہو گئی اور حکم ہوا کہ اہل بیت بے ردا دربار میں داخل ہو جائے، زینب تڑپ گئی، بھیا کے سر کی طرف رخ کیا. اے بھیا، میں کبھی میرے سر کو سورج نے نہیں دیکھا. اے میرے بھائی، میں دربار میں شرابیوں کے مجمع میں بے پردہ کیسے جاؤں؟ بس ایک مرتبہ حسین نے آواز دی، اے زینب، میں پردے کا انتظام کرتا ہوں. نوک نیزہ پر تلاوت کی صدا بلند ہوئی، مجمع سر حسین سے مخاطب ہوا. زینب اسیروں کے ساتھ دربار میں داخل ہو گئی. عزاداران مظلوم کربلا اسیر دربار میں رہے. آج ہم الوداعی مجلس کر رہے ہیں. اہل بیت قید خانے سے نکلے، چہلم کے دن کربلا میں پہنچے، روایت میں ملتا ہے. مگر عزاداران مظلوم کربلا یہ ایسے قیدی ہیں کہ جو جب قید خانے میں داخل ہوئے تب بھی روئے، جب قید خانے سے نکلے تب بھی روئے، جب قید خانے میں گئے تو اسیری کی سبب روئے اور جب قید خانے سے نکلے تو حسین کی بیٹی سکینہ کی اسیری پہ روئے. بیویاں باہر نکلی. روایت کے فقرے
فقرے ہیں. قافلہ تیار ہوا. جب تمام بیویوں کو بیٹھا دیا گیا کجاوے میں, زینب ابھی رباب کو ڈھونڈ رہی ہے. بس زینب کی نظر ایک مرتبہ سمجھ گئی کہ رباب کہاں ہے. زینب نے قید خانے میں قدم رکھا, دیکھا رباب سکینہ کی قبر سے لپٹی ہوئی ہے. ایک ننھی سی ردا رکھ کے, اے سکینہ چلو بابا کا چہلم کریں گے. اے بی بی کیا کربلا نہ چلو گی؟ اے بی بی کیا رہائی کا حکم ملا ہے, گھر نہ چلو گی؟ بس رباب نے اتنی بے چینی اور کربناک آواز میں گریہ کیا کہ مزار سکینہ تڑپنے لگی. آواز آئی, مادر گرامی موت نے مجبور کر دیا ہے, جب جانا تو نانا رسول خدا کو سلام کہنا. بس عزاداران مظلوم کربلا, خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے. یہ قافلہ چلا اور چلتے چلتے جب یہ قافلہ کربلا کے قریب پہنچا تو روایت کے فقرے ہیں کہ جناب جابر ابن عبداللہ انصاری امام حسین کی زیارت قبر کے لیے آئے تھے. جب جابر قبر کی زیارت کے لیے آئے, کربلا میں پہنچے, ایک مرتبہ اپنے غلام سے کہتے ہیں مجھے فرات کی طرف لے چلو, میں وضو کر کے زیارت کرنا چاہتا ہوں. غلام لے کر کے چلا, پانی کی خنکی محسوس کی, تڑپ کے آواز دی, اے فرات تو آج بھی اپنی ٹھنڈک کے ساتھ باقی ہے, تیرے سامنے حسین کا خاندان پیاسا شہید کر دیا گیا. ایک مرتبہ غلام نے دیکھا کچھ گرد آ رہی ہے, آواز دیتا آقا لگتا ہے کوئی لشکر آ رہا ہے, اس لیے چھپ جائیے. جابر نے چھپ کر کے ایک جگہ پہ پناہ لی, مگر کچھ دیر کے بعد جابر کو محسوس ہوا کہ امام سجاد بول رہے ہیں. جب بول رہے ہیں یہ سنا تو اپنے غلام سے کہتے ہیں مجھے دور لے چلو تاکہ علی کے بیٹیوں کی آواز میرے کانوں میں نہ پڑے. بس ایک مرتبہ زینب نے سنا, کہلایا جابر سے کہہ دو اے جابر یہ حضا میرے نانا کے صحابی ہو, ہماری آوازوں کا اتنا لحاظ. اے جابر اس وقت کہاں تھے جب ہم بے ردا ہو کر بازاروں میں پھر رہے تھے, ہماری اسیری کا تماشا دکھایا جا رہا تھا. حضرات مظلوم کربلا, اہل بیت کربلا میں پہنچے. جب پہنچے ہیں لیلا نے اپنے کو علی اکبر کی قبر پہ گرایا, اب جناب رباب نے علی اصغر کی قبر پہ گرایا, جناب فروہ قاسم کی قبر کی طرف بڑھی. بس عزاداران مظلوم کربلا, زینب ایک مرتبہ حسین کی طرف بڑھتی ہے واپس آ جاتی ہے, پھر بڑھتی ہے واپس آ جاتی ہے. ایک مرتبہ ام کلثوم کہتی ہے اے بہن بھائی کی قبر کی طرف کیوں نہیں چلتی ہو؟ آواز دیتی ہے اے ام کلثوم مجھے بھیا سے شرم آتی ہے, اس لیے کہ جب کربلا سے چلے تھے سکینہ ہمارے ساتھ تھی, آج ہم واپس آئے ہیں زندان میں سکینہ ہے, رخسار نیلے ہیں, پسلیاں ٹوٹ چکی ہیں. اے ام کلثوم بھیا کی امانت کے لیے ہم بھیا کو کیا جواب دیں؟ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا ايام منقلبين ينقلبون. الہی بحق معصومین ہم سب کی اس مختصر سی عبادت کو شرف قبولیت مرحمت فرما. گریہ کنا آوازوں کو, اشکبار آنکھوں کو سلامت رکھ. جن خاندانوں میں, عزا خانوں میں, زمان میں, مکان میں, گھرانوں میں تیرے حسین کی عزاداری ہوتی ان سب پر سلامتی اور رحمت کا نزول فرما. میرے معبود اس وبائی امراض سے اس کائنات کو نجات عنایت فرما. میرے معبود تمام آل محمد کے چاہنے والوں کی حیات میں صحت و سلامتی میں اضافہ فرما کہ آئندہ اس سے بہتر انداز میں حسین کی عزاداری کر سکیں. میرے مولا تمام شیعان آل محمد جہاں جہاں ہیں ان سب کی جان و مال, عزت و آبرو کی حفاظت فرما. جو بیمار ہے شفا عاجلہ عنایت فرما, جو بے روزگار ہے برسر روزگار فرما. میرے معبود ہم سب کو زیادہ سے زیادہ اپنی عبادت, والدین کی اطاعت, بزرگوں کا احترام, بچوں پر شفقت کی توفیق مرحمت فرما. میرے معبود مرنے والوں کو جوار رحمت میں جگہ مرحمت فرما. منتقم خون حسینی امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرما. ہمیں امام کے اعوان و انصار میں شمار فرما. وتقبل منا انک انت السمیع العلیم. ربنا تقبل ماتم حسین. میرے ماں جائے حسین
ماں جائے حسین. اٹھ کے دیکھو تو بہن آئی ہے چہلم کے لیے. میرے ماں جائے حسین، میرے ماں جائے حسین، میرے ماں جائے حسین، میرے ماں قبر شبیر پہ زینب نے کہا رو رو کے. میرے ماں جائے حسین، میرے ماں جائے حسین. ہائے اٹھ کے دیکھو تو بہن آئی ہے چہلم کے لیے. میرے ماں جائے حسین، میرے ماں جائے حسین. آپ کے بعد مصیبت پہ مصیبت آئی، جل گیا گھر مائی. آپ کے بعد مصیبت پہ مصیبت آئی، جل گیا گھر مائی. سر پہ چادر نہ رہی، پشت پہ درے بھی لگے. میرے ماں جائے حسین، میرے ماں جائے حسین. اٹھ کے دیکھو تو بہن آئی ہے چہلم کے لیے. میرے ماں جائے حسین، میرے ماں جائے حسین. بیریدا ہم کو بیاباں میں نکلنا ہی پڑا، دکھ بھی سہنا ہی پڑا. بیریدا ہم کو بیاباں میں نکلنا ہی پڑا، دکھ بھی سہنا ہی پڑا. شمر نے بالی سکینہ کو تماچے مارے. میرے ماں جائے حسین، میرے ماں جائے حسین. اٹھ کے دیکھو تو بہن آئی ہے چہلم کے لیے. میرے ماں جائے حسین، میرے ماں جائے حسین. ہر قدم پر مجھے عباس کی یاد آتی تھی، میں تڑپ جاتی تھی. ہر قدم پر مجھے عباس کی یاد آتی تھی، میں تڑپ جاتی تھی. مجھ کو دربار ستم میں جو شقی لے کے چلا. میرے ماں جائے حسین، میرے ماں جائے حسین. اٹھ کے دیکھو تو بہن آئی ہے چہلم کے لیے. اے اسیر مہن الوداع الوداع الوداع. اے حسین الوداع، اے حسین الوداع، اے حسین الوداع، اے حسین. ہائے ہائے غریب الوطن، اے اسیر مہن، ہائے غریب الوطن، اے اسیر مہن. الوداع الوداع الوداع، اے حسین الوداع. ہائے نیزوں پہ سر کاٹ کے ہائے چڑھایا گیا، نیزوں پہ سر کاٹ کے ہائے چڑھایا گیا. گھوڑوں سے پامال تن تیرا کرایا گیا، گھوڑوں سے پامال تن تیرا کرایا گیا. لوٹ کے سب مال و زر خیمہ جلایا گیا. ہائے غریب الوطن، اے اسیر مہن، ہائے غریب الوطن، اے اسیر مہن. الوداع الوداع الوداع، اے حسین الوداع، اے حسین.
हाय बांधी जफाकारों ने शानों में कसकर रसन, बांधी जफाकारों ने शानों में कसकर रसन, किस तरह हम शीर दे भाई को अपने कफन, किस तरह हम शीर दे भाई को अपने कफन, छीन ली सर से रिदा हो गई बेबस बहन, हाय गरीब वतन ऐ असीर महन, हाय गरीबुल वतन ऐ असीर महन, अलविदा 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 ऐ हुसैन, अलविदा ऐ हुसैन। है हथकड़ी और बेड़ियां तो के गिरा बार है, हथकड़ी और बेड़ियां तो के गिरा बार है, कितना असीरे महन आबिद बीमार है, कितना असीरे महन आबिद बीमार है, लश्कर जोरो सितम जाने को तैयार है, हाय गरीबुल वतन ऐ असीरे महन, हाय गरीबुल वतन ऐ असीरे महन, अलविदा वीराना ऐ नाना परिया है, हाय भाई को मेहमा बुला कर, हाय भाई को मेहमा बुला कर, हाय हाय शुम्र सितमगर, हाय हल्क पे फेरा खंजर, हाय हल्क पे फेरा खंजर, ऐ नाना पर याद, हाय शब को रची थी शादी, हाय शब को रची थी शादी, सुबह हुई बर्बादी, हाय खाक दुल्हन के सर पर, हाय खाक दुल्हन के सर पर, ऐ नाना परिया है तेरा घर हो गया वीरा